ہمارے ہاں ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا، صرف ہمارے ہاں نہیں پڑھا جاتا بلکہ السنن الکبریٰ میں بھی درج ہے، ترمذی شریف میں بھی درج ہے، مقتل الحسین الخوارزمی میں بھی درج ہے، باقی میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں درج ہے، لیکن میں ترمذی شریف سے پڑھ رہا ہوں کہ دخلت علیہ، جب بھی جناب فاطمہ رسول کے سامنے آتی تھی، کام الیہا، رسول فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، فقبل راسہا، فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتے، یدیہا، فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، فاجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول فاطمہ کے آنے پر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بس یہ جواب سن لو، مضمون روکتا ہوں۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ رسول فاطمہ کے آنے پر بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اگر بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم پر رسول کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ رسول بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اگر بیٹی سمجھ کر کھڑے ہوتے تو علی سے لے کر آخری معصوم تک ہر کوئی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑا ہوتا۔ ائمہ کے جو غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ اپنی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جاتے۔ ہم جتنے شیعہ سنی مولوی ہیں اپنی اپنی بیٹی کی آمد پر کھڑے ہو جاتے۔ ہم میں سے، صحابہ میں سے، آل میں سے کسی کا بیٹی کی آمد پر کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب جسے جسے ناز ہے اپنے اوپر کہ میں ماں کی گود سے مجلس سن رہا ہوں، وہ میرا فکرہ سمجھے گا، باقی نہیں سمجھیں گے۔ پھر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ اب فکرہ سنو۔ منصب کی تعظیم منوانے کے لیے کھڑا ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، ذرا توجہ کرو، میں دینا کیا چاہتا ہوں۔ جیتے رہو میرے بیٹا، جیتے رہیں۔ پھر سنیں تو یہاں رسول بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ منصب کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ دلیل آؤ میں دلیل دے رہا ہوں، سورہ یوسف کی طرف۔ جناب یوسف نے آیت نمبر 4، جناب یوسف نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا، بابا جان میں نے 11 ستارے خواب میں دیکھے ہیں، سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا لا تقصص رویا کا، خبردار یہ خواب بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا۔ یہ خواب بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا۔ معلوم ہوا حاسد گھروں میں بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 4۔ وقت نہیں ہے، میں تشریح نہیں کرتا۔ اب آؤ آیت نمبر 100 پر۔ جناب یوسف مصر کے تخت پر جلوہ فگن ہو گئے۔ ماں باپ اور بھائی جب قافلہ آیا، رفع ابویہ علی العرش، آپ نے ماں اور باپ کو منبر پر یعنی تخت سلطانی پر بٹھا دیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو وہ جو 11 بھائی تھے انہوں نے، باپ حضرت یعقوب نے اور ماں نے کیا کیا؟ خروا لہو سجدا، یہ سارے کے سارے جناب یوسف کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے جھک گئے۔ جب یہ جھک گئے تو جناب یوسف نے بابا کی طرف دیکھ کر کہا بابا جان دیکھا ہے یہ ھذا تعویل رؤیا،
من قبل، وہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب دو کتابوں کے نام لے کر میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر صافی، دوسری کتاب کا نام ہے تفسیر کمی۔ یہ اہل شیعہ کی تفسیروں میں سے دونوں تفسیریں ہیں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا صحابی نے کہ مولا حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں؟ فرمایا لا ریب۔ کہا حضرت یعقوب باپ ہیں؟ فرمایا بلا شک۔ کہا حضرت یعقوب نبی ہیں؟ فرمایا ہیں۔ کہا یوسف نبی ہے؟ فرمایا ہے۔ کہا کس میں سے ہے؟ کس میں سے ہے؟ فرمایا بیٹے ہونے کے ناطے سے حضرت یعقوب میں سے ہے۔ کہا مولا وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، ایک فرق آ گیا نا، ہے وہ بھی نبی ہے یہ بھی نبی، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے وہ یوسف سے افضل ہے۔ جب افضل ہے تو پھر اپنے بیٹے کو تعظیمی سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ جب وہ بھائی نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، یہ بھی نبی کی اولاد میں سے ہے، وہ بھی نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ بھائی سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تفسیروں کا میں نام لے چکا ہوں، تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ نبی نے جو تعظیمی سجدہ کیا ہے یوسف کو، یہی تمہاری غلط فہمی ہے، وہ بیٹا سمجھ کر نہیں کیا۔ ہائے ہائے، واہ جی واہ، جیتے رہو میرا بیٹا، سلامت رہو میرے بچوں، وہ جیتے رہو، بس بات ختم ہونے دو۔ وہ بیٹا سمجھ کر نہیں کیا، بلکہ پورے مصر کے لوگوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ دکھانے کے لیے سجدہ کیا ہے کہ یہ صرف بادشاہ مصر نہیں بلکہ یہ صاحب منصب نبوت ہے۔ تو نبی نے منصب کو منوایا ہے۔ تو فاطمہ کی آمد پر رسول جو کھڑے ہوتے تھے بیٹی سمجھ کر نہیں، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ مجھ کل کا جز ہے۔ یہ وہ ولیت اللہ ہے کہ جس کا منصب منوانے کے لیے رسول پاک اس کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یا سیدہ، آپ کی عظمتوں کو سلام۔